بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 83، 7ویں پارے کی پہلی آیت۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب مکہ کے اندر مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا رہنا مشکل کر دیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے اسمع، یہ عیسائی ہے، بہت ہی اچھا ہے، اور اس کی جو عوام ہے وہ بھی بہت اچھی ہے۔ تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 74 صحابہ کرام اور صحابیات پر مشتمل ایک قافلہ بھیجا حبشہ کی طرف۔ یہ قافلہ چل پڑا۔ جب مشرکین مکہ کو معلوم ہوا کہ 74 افراد مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے تو انہوں نے عبداللہ بن ربیع اور عمر بن عاص، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بھیجا کہ کسی طریقے سے شاہ حبشہ کو قائل کرو کہ یہ افراد واپس مکہ آ جائیں۔ چنانچہ یہ مشرکین مکہ نے انہیں تحائف دیے کہ جاؤ حبشہ کے بادشاہ کے پاس، انہیں یہ تحفے اور ہدیے بھی دو اور ان سے اپنے باتوں میں یہ بات بھی باور کراؤ کہ یہ 74 آدمی واپس آ جائیں۔ چنانچہ یہ گئے، شاہ حبشہ کو تحفے تحائف دیے، پھر کہنے لگے ہمارے 74 آدمی ہیں، وہ ہمارے غلام ہیں، وہ ہم سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں آپ کے ملک میں، برائے کرم وہ غلام ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ شاہ حبشہ نے کہا یہ تو میں نے آپ کی بات سنی ہے، ذرا ان سے بھی تو معلوم کروں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ انہیں بلایا گیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ان کے امیر تھے کہ انہوں نے شاہ حبشہ سے بات کی کہ ہم بھی قریش، یہ بھی قریش، یہ ہم ان کے غلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ہم پر صراحتاً الزام لگا رہے ہیں۔ اب انہوں نے پینترا بدلا کہ یہ بات تو نہیں چلی۔ پھر وہ کہنے لگے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں۔ شاہ حبشہ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کی تعلیمات میں عیسیٰ بن مریم کے متعلق کیا احکامات ہیں؟ تو انہوں نے سورۃ مریم ہی کی تلاوت کر دی۔ روایات میں آتا ہے کہ شاہ حبشہ نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا کہ انہوں نے تو عیسیٰ بن مریم کی اتنا برابر بھی توہین نہیں کی۔ وہ اناجیل پڑھتا تھا۔ اناجیل یہ اس وقت معتبر سمجھی جاتی تھی جس میں لفظ احمد اور لفظ فارقلیت، یہ عبرانی لفظ ہے جس کا معنی احمد کے ہے، یہ دونوں لفظ اس وقت موجود تھے۔ اس شاہ حبشہ کو معلوم تھا کہ پیارے پیغمبر نے آنا ہے، تو چنانچہ جب اس نے سورۃ مریم سنی تو رونے لگ گئے، سب رونے لگ گئے۔ ایک روایت تو یہ ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب یہ ناکام لوٹے کہ شاہ حبشہ نے مشرکین مکہ کو یہ 74 افراد نہیں دیے،
وہ واپس لوٹ گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ پیارے پیغمبر نے وہاں ہجرت کی تو شاہ حبشہ نے کچھ افراد بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، ذرا دیکھ کے تو آئیں کہ جن کی یہ بات کر رہے ہیں وہ کیسے ہیں۔ تو وہ افراد 60 افراد پر مشتمل یہ قافلہ تھا جو مدینہ منورہ پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اس کے اندر اس میں علماء بھی تھے، رہبانیین بھی تھے کہ انہوں نے قرآن کریم سنا اور رونے لگے اور پھر کہنے لگے ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہ اے ہمارے رب اب ہمیں مع الشاہدین کلمہ پڑھنے والوں میں سے شامل فرما دیجیے۔ فوراً ایمان لے آئے، شاہ حبشہ بھی ایمان لے آیا، اس کے درباری بھی ایمان لے آئے، بہت بڑی ایک مجمع جو ایمان لے آیا۔ تو ان کا ذکر اس قرآن کریم میں ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ وہ شاہ حبشہ نے پہلے کبھی کسی کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی مسلمان کے ساتھ معاشرت نہیں ہوئی تھی، کسی مسلمان کے ساتھ معاملات نہیں ہوئے تھے، صرف قرآن سن کر یہ حالت ہو گئی تھی، صرف قرآن سنا تھا۔ حقیقت یہی ہے کہ قرآن کریم کی عبارات، قرآن کریم کی آیات ایسی ہیں، اگر ہم غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان نماز سے پیچھے ہٹے۔ صرف یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کے اندر غور و فکر کریں۔ بہت سے لوگوں کو بدظن کیا گیا کہ قرآن کریم کو بغیر کسی استاد کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو بدظن کیا گیا کہ یہ فرقے ہیں، کسی کی اپنی تفسیر ہے، کسی کی کون سی تفسیر ہے، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، جس کی وجہ سے ایک پڑھا لکھا طبقہ قرآن کریم کی اس چیز سے محروم ہو گیا ہے۔ یاد رہے ترجمہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو واضح آیات ہیں اس کو تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب اگر کسی کے پاس فرصت نہیں ہے کہ کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھے تو کیا وہ خود ترجمہ نہیں پڑھ سکتا؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس طریقے سے صرف ایک طبقے کو قرآن کریم کی تعلیم سے، قرآن کریم کے علم سے دور کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو قرآن کریم کو الفاظ کو احسن طریقے سے بھی پڑھتے ہیں تجوید کے ساتھ، اور قرآن کریم کا ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو قرآن کریم کا الفاظ تو ٹھیک نہیں پڑھ سکتا لیکن ترجمہ پڑھتا ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے کہ نہ تو قرآن کریم کے الفاظ صحیح پڑھتا ہے، نہ ہی قرآن کریم کا ترجمہ ہی اسے آتا ہے۔ اب یہ جو بیچ کا طبقہ ہے، جس کو الفاظ تو تجوید کے ساتھ پڑھنے نہیں آتے لیکن ترجمہ آتا ہے، وہ ہٹ کرتا ہے۔ وہ ہٹ اوپر والوں کو کرتا ہے، نیچے والوں کو نہیں کرتا، معذرت کے ساتھ۔ یعنی یہ اس کو ہٹ کر رہا ہوتا ہے جس کے الفاظ تو درست ہیں، اس کو ہٹ کر رہا ہوتا ہے جو قرآن کریم کے اوپر جس نے اپنی زندگی گزار دی پڑھنے میں، اس کے الفاظ درست کرنے میں، لیکن وہ طبقہ جو نہ الفاظ پڑھ سکتا ہے نہ ہی اس کو اس کا ترجمہ آتا ہے، اسے ہٹ نہیں کرتا۔ یہ بھی تعصب ہے کہ اگر وہ 2 کام نہیں کر رہے، ایک کام تو کر رہا ہے کہ ایک الفاظ تو پڑھ رہا ہے، جیسے کہ قراء حضرات ہیں، حفاظ ہیں، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ تو پڑھتے ہیں اور اصل الفاظ ہیں، معنی نہیں ہے۔
دیکھیں قرآن کریم اگر نماز کے اندر اگر لحن جلی ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے نا، نماز فاسد ہو جاتی ہے لحن جلی سے، تو الفاظ کے اوپر توجہ زیادہ ہے، تو ہماری الفاظ کی طرف، اس کی ادائیگی کی طرف، اس کی درستگی کی طرف تو توجہ نہیں ہوتی، اس کی معانی میں ایسا غوطہ زن ہو جاتے ہیں کہ اس کے الفاظ کی درست کرنے کی اہمیت اپنے دل میں اور لوگوں کے دل میں ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ اصل یہی ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ بھی درست ہونے چاہیے، قرآن کریم کا ترجمہ بھی ہمیں آنا چاہیے۔ جب یہ چیز ہو جائے گی، کم از کم کی 60 سال 70 سال گزار کے بیٹھے ہیں، اگر رب نے پوچھ لیا کہ پتہ نہیں تجھے کتنی زبانیں آتی تھی، آج لوگوں نے چائنیز اس وجہ سے سیکھی ہے کہ کاروبار کرنا پڑتا ہے، آج لوگوں نے ترکی زبان اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ جانا پڑتا ہے۔ قرآن کریم کے جو ہمارا احساس ہے، ہماری بنیاد ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے نہ ہمارے پاس ٹائم ہے، نہ ہمارے پاس فرصت ہے، پتہ نہیں کون کون سی چیزیں کہہ کے اس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ یاد رہے حبشہ والوں نے، شاہ حبشہ نے یہی قرآن کریم کی آیات سنی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بہن سے صرف قرآن کریم کی آیات ہی سنی تھی، کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ آج بھی اگر ہم قرآن کریم کے الفاظ ہیں کتنا، 2,23,000 کلمات ہیں، 2,23,000 الحمد سے لے کر ناس تک، 2,23,000 2,23,000 میں سے ایک ایک کلمہ کبھی کبھی 1500 مرتبہ بھی آیا ہے۔ لفظ اللہ قرآن میں کتنی مرتبہ آیا، لفظ رحمان قرآن میں کتنی مرتبہ آیا، اولئک لفظ میں قرآن کتنی مرتبہ آیا۔ اگر ہم اس کو ایک مرتبہ شمار کریں تو 75,000 کلمات بنتے ہیں۔ پھر 75,000 کلمات بھی ایسے ہیں کہ یہ بالکل قریب المعنی ہیں، کہ اگر ہم وہ قریب المعنی کو بھی ایک شمار کریں صرف 5,000 ورڈ بنتے ہیں، کلمے بنتے ہیں، کہ اگر ہمیں ان کے معنی آ جائیں قرآن سمجھنا آسان ہے۔ کوشش تو کریں، توجہ ہی نہیں ہے۔ آج دیکھیں انگلش بولنے جاتے ہیں، اکیڈمیوں میں جاتے ہیں، وہ سب سے پہلے الفاظ تو یاد کرواتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا اس کے لیے؟ ہم نے کیا کیا؟ حالانکہ یہی ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا جو امہ پارہ ہے، امہ پارہ یہ پورے قرآن کی جان ہے، یہ پورے قرآن کی جان ہے امہ پارہ، اور اس کے اندر جو صورتیں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اور اکثر مساجد کے اندر ائمہ جہرن نماز کے اندر وہی صورتیں پڑھتے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے تاکہ 5 وقت کے اندر یہ جو 3 نمازیں ہیں جہری نمازیں، وہ مسلمان سنیں اور قرآن سمجھیں اور اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ وہ ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں یہ ایسا فقدان ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی بدولت اقوام کو عزت عطا فرماتے ہیں، اور اسی کتاب کی بدولت کتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل فرمایا۔ آج ہم جو پریشان ہیں بحیثیت مسلمان کے، صرف یہی ہے کہ ہم اس کتاب سے دور ہیں۔ ہماری اسی کتاب کے اندر ہے اخوت اور بھائی چارگی، ہماری اسی کتاب کے اندر اخوت اور بھائی چارگی ہے، لیکن ہم محروم ہیں اس سے۔ ورنہ یہی کتاب کہتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا جو رشتہ ہے وہ خونی رشتے سے زیادہ مضبوط ہے۔ آج حالت کیا ہے، فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے اندر یہ ہے کہ بدبختی کی اعلیٰ معیار دیکھیں کہ ہمارے قومی کرکٹ نہیں چھوٹ سکی۔ اور کیا ہوا؟ اگر احتجاج کرتے چھوڑ دیتے، آج ان کا نام ہوتا کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے انہوں نے بائیکاٹ کیا۔ اللہ نے ذلیل کرایا نا، ہر جگہ پہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے اعلیٰ معیار، پہلے یہ ہوتا تھا کہ بستی کے اندر فوتگی ہوتی تھی، بہت سے اغیار جو غیر ہوتے تھے ان کی بھی شادیاں مؤخر ہو جاتی تھی، حالانکہ رشتہ داریاں نہیں ہوتی تھی، اچھا نہیں کھانا نہیں بنتا تھا۔ میں نے خود دیکھا، اچھے کپڑے نہیں پہناتی تھی مائیں،
فوت کی ہو گئی ہے۔ آج یہ ہو رہا ہے، اور ہمارے لاہور کے اندر میوزک مقابلہ ہو رہا ہے، اور ہمارے ڈیفنس کے اندر اسی فیس 4 کے اندر جو اسکول میں مقابلہ ہوا، جس میں برہنہ بچیاں اور بچے پکڑے گئے ہیں۔ بے حسی کی انتہا ہے، بے حسی کی۔ اور یاد رہے، افسوس کفر پر نہیں ہے، کفر کا تو کام ہی یہی ہے۔ افسوس غداروں پر ہوتا ہے، افسوس ان غداروں پر ہوتا ہے جو تاریخ پڑھنے کے باوجود، تاریخ پر پی ایچ ڈیاں کرنے کے باوجود، تاریخی ڈپارٹمنٹ اپنے یونیورسٹیوں میں رکھنے کے باوجود بھی ان غداروں سے ان کے انجام سے سبق حاصل نہیں کیا۔ کیا انجام ہوا تھا جنہوں نے اڈے دیے تھے افغانستان کو؟ کیا انجام ہوا؟ دنیا نے دیکھا۔ آج پھر اڈے دیے ہوئے ہیں۔ کیا انجام ہوا ان سہولت کاروں کا؟ کیا انجام ہوا تھا کہ جن کو کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں؟ دیکھیں، تاریخ اسلام کے اندر کبھی بھی یہودی نے جنگ نہیں کی، خلفاء سے لے کر کبھی بھی آج تک یہودیوں نے جنگ نہیں کی مسلمانوں کے ساتھ۔ ہاں، صلیبیوں نے کی ہے، 5 صدیوں تک ان کی جنگیں رہی ہیں، یہودی نے نہیں کی۔ آج یہودی سمجھ گیا ہے کہ مسلمان اس قرآن پر نہیں ہے جو قرآن پیارے پیغمبر لے کر آئے تھے۔ آج وہ یہودی سمجھ گیا ہے کہ مسلمان اس دین پر کامل طریقے پر، صحیح طریقے پر نہیں ہے کہ میں اس سے ڈروں۔ آج درندوں کی طرح وہ، بھیڑیے کی طرح وہ، خونخوار بھیڑیے کی طرح وہ دندناتا پھر رہا ہے، اور مسلمان ہے جو دور سے صرف قرارداد مذمت یہ کرتے پھر رہے۔ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ کس لہجے سے ہم خدا کو اس فلسطینی معصوم بچے کے ہاتھ سے کیسے اپنا گریبان چھڑوائیں گے یار؟ کس طریقے سے چھڑوائیں گے؟ تو اس کے لیے کیا کیا ہم نے؟ کیا کیا ہم نے؟ دل تو پڑ سکتا ہے نا۔ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، آپ اپنے کسی اور کو کہہ سکتے ہیں، صرف یہ کہنا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے شرعاً۔ صرف یہ کہنا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، اور مگن ہو جاؤں، شرعاً یاد رہے کہ یہ بات میرے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں، اور ان سہولت کاروں کو، وہ تو ہیں جو حملے کر رہے ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں، ان سہولت کاروں کو جو انہیں سہولیات میسر کر رہے ہیں، انہیں سہولیات دے رہے ہیں، ان کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں، یا اللہ اس قرآن کریم کا واسطہ ان کو اور ان کی نسلوں کو اور ان کے ملکوں کو تباہ و برباد فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن سمجھنے کی عمل اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔